فیصلہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ جو ہم عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ قبول فرما رہا ہے یا نہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ قبر تنگ ہو جاتی ہے، یعنی کہ زمین اس کو تنگ کر دی۔ ہمارے سجدے لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، اگر وہ اس بارگاہ میں مقبول نہ ہوں۔ جی صاحب ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے کویشچن پوچھا ہے کہ ہم جو ساری عمر عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس کا کوئی ایسا پیمانہ ہے جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں ہماری؟ اس کا بڑا آسان جواب ہے کہ فیصلہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ جو جس طرف میرے خیال سے ان کے سوال کا اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا پیرامیٹر ہے جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ قبول فرما رہا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ اسٹیبلش ہو گیا نا کہ فیصلہ اللہ نے کرنا، مگر ہماری ٹریڈیشن، ہمارا دین جو ہماری چیزیں ہمیں بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس کے اندر دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک، حمزہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا، اس کو موت آتی ہے، تو جنرلی یہ ہوتا ہے کہ وہ قیامت تک اپنی قبر میں اس دن کا انتظار کرتا۔ انفیکٹ جب اس کو قبر میں اتارا جاتا تو روایات میں یہ آتا ہے کہ قبر تنگ ہو جاتی ہے، یعنی کہ زمین اس کو تنگ کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو زمین کھل جاتی ہے، ایکسپینڈ ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے، وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اس کی قبر میں آتی ہیں۔ اینڈ اف ہی از ناٹ سچ اے گڈ پرسن، گناہ گار ہے، تو زمین تنگ ہوتی ہے، اور یہ حدیث پاک ہے، اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ ہز بونز برسٹ، اس کی ہڈیاں پھٹ جاتی ہیں۔ ان اینی کیس، اچھا بندہ ہے یا برا بندہ، اپنی قبر میں قیامت کے دن کا وہ انتظار کرے گا۔ اس دن سب کو ریزریکٹ کیا جائے گا، آپ جدھر بھی تدفین ہے اپنی قبر سے نکلیں گے اور میدان عرفات کا سفر شروع ہوگا۔ یہاں ایک ایکسیپشن آ جاتی ہے، کن لوگوں کے لیے؟ شہداء کے لیے، جو بندے راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جسم جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جنت میں لے جاتا ہے، ان کو یہ مرتبہ عطا ہوتا ہے۔ اب جو حادثے میں فوت ہوئیں، مثال کے طور پہ یہ ریسنٹلی PIA کا جو پلین بھی کریش ہوا تھا، حادثے میں جو اس طرح فوت ہوئے ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ اگر یہ سوچا جائے کہ شہید کو یکدم جنت مل جاتی ہے اور عام بندے کو موت تو اس کو بھی آئی اور اس کو بھی آئی، جو بندہ قبر میں انتظار کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ نارمل سرکمسٹانسز میں فوت ہوتا ہے، مثال کے طور پر اللہ معافی دے، کوئی بیماری ہے، کوئی ایسی چیز ہے، تو اس کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی، جو آخری لمحے تک کر سکتا ہے۔ مگر جو بندہ یکدم شہید ہو جاتا ہے، فوت ہو، حادثے میں مثلا اس کی موت ہو جاتی ہے، تو اس کو شہادت کا جو مرتبہ، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس کو شہادت کا مرتبہ اللہ تعالیٰ مثلا عطا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو موقع نہیں ملا۔ دیکھیں اللہ ہمارا کتنا رحیم اور کریم ہے کہ اس کا رحم اتنا ہے کہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا کر دیتا، اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جاتا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اگر یہ سوال پیدا ہو، جو یہ اس پوائنٹ پہ ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ حادثے میں فوت ہوا ہے مگر ایک ایسی حالت میں تھا جو حلال نہیں، یعنی مثال کے طور پہ ہی واز انٹاکسیکیٹڈ، ہی واز ڈرنک ڈرائیونگ اے کار اینڈ ہی ڈائیڈ۔ اب حادثے میں مرنے والے کو ہم شہیدی کی تصور کرتے ہیں، تو یہاں ایک بنیادی اصول سمجھنا پڑتا، اینڈ دیٹ از وائی آئی ول ٹیک یو بیک ٹو ویئر آئی اسٹارٹیڈ، کہ حمزہ اللہ فیصلہ کرنے والا، ہم امید رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ امید بڑے مزے کی چیز ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین میں آپ نے دو بندوں کا ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جس نے ساری عمر عبادت کی ہے اور اس پہ موت کا وقت آ گیا، اور ایک اور ایسا بندہ ہے جس نے ساری عمر گناہ کیے ہیں اور اس پہ بھی موت کا وقت آ گیا، دونوں کی اکٹھے جان نکلی ہے۔ پہلا جو بندہ ہے جس نے ساری عمر عبادت کی ہے، کوئی غلط کام نہیں کیے، اس پہ جب موت کا وقت آیا تو وہ خوف زدہ ہو گیا، یہ سوچ کر کہ میں نے جتنی بھی عبادت کی ہے میرے رب کی شان کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ شاید مجھے معاف نہ کرے، میری عبادت وہ قبول نہ کرے، اور اسی خیال پر اس کی جان نکل جاتی ہے اور نامہ اعمال کی جو کتاب ہے بند ہو جاتی ہے۔
اس کے مقابلے میں جو دوسرا بندہ ہے جس نے ساری عمر گناہ کیے، اس پر جب موت کی لمحہ آتا ہے تو اس کو خیال اپنے گناہوں کا آتا ہے اور شرمندہ ہو جاتا ہے، اور آخری سانس میں توبہ کر لیتا ہے یہ سوچ کر کہ میرے گناہ جتنے بھی ہیں میرے رب کا کرم اور میرے رب کا رحم اس سے زیادہ وسیع ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ گار بندہ ہے جس نے آخری سانس میں توبہ کر لی اس کو بخشے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب نے قرآن میں بھی فرمایا تم مجھے ویسے ہی پاؤ گے جیسا گمان کرو گے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ اس نے میرا گمان، اللہ کا گمان اچھا کیا، رب اس پہ رحم فرمائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے کہ ایک بندہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 500 سال اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی ہوگی، اور وہ 500 سال کی زندگی کے اندر اس نے کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا، حلال کھایا ہے، حلال کیا ہے، چشمہ مثلا، میں صرف آپ کو مفہوم اس روایت کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو in short he didn't do anything bad. He drank from the pure water of the spring, he ate from the halal pure food, he prayed, he didn't do anything wrong in every single moment of the 500 years that he was blessed with. 500 سال کی زندگی کچھ غلط نہیں کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ اس بندے کو میری رحم کے صدقے جنت میں جانے دو۔ وہ بندہ ادھر ایک سوال کرے گا کہ پاک پروردگار میں نے نیکیاں کی ہیں 500 سال، کوئی غلط کام نہیں کیا، تیری بندگی کی ہے، تیری عبادت کی ہے، مجھے میرے اعمال کے صدقے یا اللہ جنت دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم فرمائیں گے فرشتوں کو کہ اس کا نامہ اعمال کھولو and weigh his deeds، حساب لگاؤ۔ وہ حساب لگائیں گے اور وہ کہیں گے کہ بھئی تم نے 500 سال جو عبادت کی، 500 سال حلال کھایا، 500 سال حلال پیا، اللہ کی بندگی کی، سب کچھ کیا، اللہ کو 500 سال تو نے راضی رکھا، اس کے صدقے اللہ نے تجھے بینائی کی نعمت عطا کی تھی، باقی جتنی نعمتیں تجھے اللہ نے دی ہیں ان کا بھی حساب باقی ہے۔ کتنے 500 سال زندگی چاہیے اللہ کی ان نعمتوں کا بندہ حساب دے سکے، کتنے عرصہ چاہیے ہوگا، لا تعداد۔ وہ بندہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے گا اور رو کے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا پاک پروردگار لیٹ می انٹر ہیون فار دا سیک آف یور مرسی، پروردگار تو اپنے رحم کے صدقے مجھے جنت میں جانے دے۔ تو وہ بندہ پھر جنت میں جائے گا۔ لہٰذا حمزہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ جو سوال میں جس طرف اشارہ تھا وہ بیرومیٹر کا، اس پہ میں اس طرح روشنی ڈالتا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت بہادین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا، ان کی کتاب ہے دا ڈراؤنڈ بک، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے آ کے کہا کہ جی میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے پر توبہ کر لی ہے، حضرت مجھے کیسے پتہ ہو کہ رب نے میری توبہ قبول کر لی ہے؟ ہماری بہن کا یہ سوال تھا نا کہ کس طرح پتہ اللہ نے ہماری عبادت قبول کر لی۔ تو بندہ کہتا ہے ہمیں کیسے پتہ ہو، یعنی مجھے کیسے پتہ لگے، ہاؤ کین آئی نو کہ اللہ ہیز ایکسیپٹڈ مائی ریپینٹنس، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تو نے گناہ جو کیا اس کی توبہ کی؟ کہتے ہیں جی بالکل، سچے دل سے کہتے ہیں جی۔ آپ نے فرمایا اس گناہ کو دوبارہ کیا؟ کہتا ہے جی نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے نا کہ تیری بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں تیری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو جب تجھے اس گناہ کا خیال آئے نا، اور اگر تیرا دل دوبارہ کرے اس گناہ کرنے کو، اس خیال سے جس گناہ کی تو نے توبہ کر لی ہے، اس گناہ کا خیال ہے اور تیرا دل دوبارہ کرے کہ I want to commit that sin again، میں وہ گناہ دوبارہ کرنا چاہتا ہوں، تو یاد رکھ رب نے تیری توبہ نہیں قبول کی۔ اور اگر تیرے دل میں یہ خیال آتا ہے اس کا سوچ کے گناہ کا، پچھتاوا آتا ہے کہ میں نے کیوں کیا تھا، اور تیرا دل نہیں کرتا اس کو دوبارہ کرنے کے، تو یاد رکھ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ اللہ کا گمان اچھا رکھے۔ ہمارے سجدے لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، اگر وہ اس بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارا سجدہ ایک ہو اور خلوص نیت کے ساتھ ہو، صدق دل کے ساتھ ہو، تو ایک سجدہ خلوص والا ہمارے کسی اور کے کروڑوں سجدوں پہ بھاری پڑ سکتا ہے۔ اللہ سے امید اچھی رکھے، اللہ کا گمان اچھا رکھے۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ کوئی گناہ ہو گیا توبہ کر لیں،
اٹ ڈزنٹ میٹر، توبہ کر لیں، مگر پھر وہ گناہ نہ کریں. اور یہاں تک اگر وہ گناہ کا خیال بھی آئے اور دوبارہ دل کرے وہ گناہ کرنے کو، تو پہلے تو توبہ دوبارہ کریں، اور دوسرا یاد رکھیں اس گناہ کی پھر معافی نہیں ملی ابھی. زندگی میں اللہ کا گمان اچھا رکھیں، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. گناہ ہو گیا تو اس کی معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے. مگر جسٹ فوڈ فار تھاٹ، ابھی اس وقت آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ نے زندگی میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہیں. اور جو چیز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، یعنی اللہ راضی ہے آپ کی نماز پر، اور اللہ آپ کو اپنے اچھے لوگوں میں آپ کا شمار ہو گیا، جنت آپ کی ہے. اگلی نماز اس درد کے ساتھ پڑھیں گے، نوئنگ کہ آپ کی پچھلی ساری نمازیں قبول ہو گئی ہیں؟ نہیں پڑھیں گے. یہ خدا کی محبت کی جو یہ جو درد ہے نا، یہ جو تڑپ آتی ہے، یہ گناہ گار کے گناہوں کے احساس سے آتی ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی. یہ اس نہ جاننے سے آتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول فرمائے گا یا نہیں. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اللہ کا گمان اچھا رکھو، اور رکھنا چاہیے. مگر اگر یہ گارنٹی ابھی مل جائے کہ ساری عبادت اللہ نے قبول کر لی ہے، تو یہ تو پھر بڑا ایک سیلفش قسم کا ریلیشن شپ ہے. اور صوفیہ اپنی زندگی، اپنی سوچ ایسی سائیکالوجی کے اوپر بیس نہیں کرتے. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے جنت اور دوزخ والا، آگ سے فرمایا کہ جنت کو آگ لگاؤں گی، پانی سے فرمایا کہ جی دوزخ کو اس کی آگ بجھا دوں گی، تاکہ انسان رب سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، نہ جنت کی لالچ سے اور نہ دوزخ کے خوف سے. ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ صوفیہ کی کیا سائیکالوجی ہے، کہ اللہ کے جو ولی اللہ ہیں وہ زندگی کو کیسے گزارتے ہیں. تو فیصلہ اللہ کا ہے، ہمارا کام ہے. کہتے ہیں نا نوکر کی تے نخرہ کی، تو یہ چیز اپنی زندگی میں ہمیں اپلائی کرنی چاہیے، اپنی عبادت میں بھی. مالک ہے وہ، چاہے تو ساری زندگی کی عبادت کو ایسے کر کے رد کر دیں، اور چاہے تو ایک لمحے کی ذکر کو، ایک لمحے کی جو اللہ کی یاد ہے، ایک لمحہ پوری زندگی ایک لمحہ خلوص کے ساتھ اس کے صدقے بخشش کر دیں. تو یہ فیصلہ اللہ کا ہے. گمان اچھا رکھنا چاہیے.